Welcome back, Nazreen. अचो तो ॻाल्हायूं था डॉक्टर अली इमरान सां. He is a leader of PTI. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली इमरान साहब, यूर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PTI. आपसे हमारा एक सवाल है कि ईद के बाद PTI की एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है एज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट राइट नाउ? क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या ऐसी अप्रोच है दैट PTI इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो हमारी पार्लिमानी मीटिंग थी, जो लास्ट अभी मीटिंग हुई 8 घंटे में, जिसमें अल्लामा नासिर साहब और महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे और तमाम पार्टी के जो टॉप टियर है, जो फर्स्ट टियर है, वो मौजूद थी। स्ट्रेटजी तो यही है कि आप देखें कि जिस तरीके से हमें पिछले 9 मई के बाद से जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना ही हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त है, ना ही हम कोई सोशल मीडिया, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई बयान जारी कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी वी कैन गेट आवर वॉइस अक्रॉस। तो अब स्ट्रेटजी ये है कि जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जब एग्जीक्यूटिव हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और इवन जेल सुपरिटेंडेंट तक जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये कहते हैं कि जी क्योंकि ये जब जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करते हैं, बुशरा बीबी से मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद आके ये ट्वीट करते हैं। तो जिस मुल्क में ये हाल हो कि एक जेल का सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट में जाके कहे कि मैं मुलाकात नहीं करवा सकता क्योंकि उसके बाद ये आकर मीडिया से बात करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है? हमारे पास रास्ता सिर्फ पुरअमन एहतजाज का है। हमने पिछला 2025 जनवरी को हमने अलकादर ट्रस्ट की जो है अपील वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की, और आप देखेंगे आज उसको तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और वो फिक्स होने को नहीं है। हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अच्छा, मेरी आवाज़ इको हो रही है। So it's okay, you can continue. You are actually completely audible यहाँ पर. ओके, अब जब हमारी अपील तक फिक्स नहीं होती, और हमारा कसूर क्या है कि 190 मिलियन जो अलकादर ट्रस्ट केस है, केस ये है जी क्योंकि हमने कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे अपने जेब में नहीं डाले, बल्कि उसके बदौलत एक शख्स ने इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी बना दी, और उस यूनिवर्सिटी में उस सबब्स में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा उस केस में कसूर, जिस केस में तकरीबन 1.5 साल से ना तो अपील फिक्स हो सकी, ना उसकी सस्पेंशन सुनी जा रही है। मैं एक कानून का तालिब इल्म भी हूँ, और जब हम कोई अपील फाइल करते हैं तो उसके साथ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कह लें या ज़मानती दरख्वास्त कह लें, हम लगाते हैं कि जी जब तक इसका फैसला, ये केस डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा क्लाइंट ऑलरेडी 1.5 साल से या 2 साल से या 3 साल से जेल में है, तो इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको देख लें। तो हमारी वो तो अदालतें हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुनने के लिए तैयार नहीं, मेन अपील पर वो सुनना चाहती हैं, और मेन अपील पिछले तो 1.5 साल में सुनी नहीं, और आगे जो है वो जी कह रहे हैं कि जी हमने इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में फारिग करना है, जबकि खान साहब के जो वकील हैं वो इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है, उनकी भी यहाँ का एक इशू, और वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो अब आ जाता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ कि हमने करना क्या है। देखिए, हमारे पास अब रास्ता बचता क्या है। हम 5 अक्टूबर को हम निकले, 9 मई के बाद हमने बहुत अटैम्प्ट की, पंजाब के अंदर 500 से ज़्यादा हमने रैलियाँ निकाली। उसके अलावा पंजाब के अंदर छोटे बड़े जुलूस पुरअमन तरीके से हमने किए। 5 अक्टूबर को हम निकले। 26 नवंबर को हम जब पेशावर से आ रहे थे, 24 को और 25 और 26 को जब इस्लामाबाद पहुँचे, तो किस तरह हमारे कारकुनों के सरों में गोलियां दाग दी गई। लेकिन अब हमारे पास रास्ता सिर्फ पुरअमन एहतजाज का है, और आप देखेंगी कि ईद के फ़ौरन बाद PTI आपको एक डिफरेंट मोड के अंदर नजर आएगी। हम ये कोशिश करेंगे कि हम अब स्ट्रीट्स के ऊपर आएँ, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको मोबिलाइज़ करें। जैसा कि आप जानती हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जितनी लोगों में रिजेंटमेंट है इस वक्त, वो शायद तारीख़ में कभी नहीं हुई। आज लोग इस वस्तायत से, इस महंगाई से, पेट्रोल की कीमतों से, लाकानूनियत से, दहशतगर्दी से इतने तंग हैं कि हम ये समझते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि हम निकलें, और पाकिस्तान की आवाम को भी कहें कि वो निकलें और पुरअमन तौर पर अपने हकूक़ इन लोगों से छीन लें। डॉक्टर इमरान, जब हम बात करते हैं जब पुरअमन एहतजाज की, तो PTI की क्या हिकमत अमली होगी पुरअमन एहतजाज करने के लिए, और टू मेक श्योर कि किसी भी तरीके से कोई थ्रेटनिंग स्टांस ना लिया जाए, और क्या वो पुरअमन एहतजाज ट्रीट भी होगा ऐसे जैसे कि वो पुरअमन एहतजाज है? देखिए, पुरअमन एहतजाज हम तो हमेशा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आइन की एक किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं, जो आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक मेरे हकूक़ की बात करता है, वो मुकम्मल तौर पर सस्पेंडेड है। ना तो हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ना हमें इजाज़त है, ना हमें बाहर निकलने दिया जाता है। लेकिन
پاکستان کا ہر دوسرا شخص جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے. اب لوگوں کی بس ہو چکی. آپ نے عمران خان کو ٹی وی سے نکال دیا, آپ نے اخباروں سے نکال دیا, آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا دی, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا, لیکن آپ اس کے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے. لوگوں کے دل آج بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ عید کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گی لوگ نکلیں گے اور بھرپور طریقے سے نکلیں گے اور پرامن نکلیں گے. اور اب میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ ہم باہر نکلیں, اور یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, جن کو اس ملک پر حکومت کا کوئی حق نہیں, جن کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے, اور انہوں نے 8 فروری 2024 کو ہارنے کا بدلہ اس عوام سے جس برے طریقے سے لیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. وہ آپ کی زندگی پر بھی ایک گہرے اثرات چھوڑ رہا ہے اور میری زندگی پر. تو میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا ہوگا اپنے لیے, اپنی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے. سر اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کافی عرصے سے اور کرتی آ رہی ہے پرامن احتجاج, اور کافی ہر جگہوں پہ ان کی اسٹانسز بھی کہیں سنائی دیتے ہیں. جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی اگر بات کی جائے تو کئی دفعوں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ اے لاٹ آف ایفرٹ وہ کہیں ریزونیٹ نہیں ہو رہا ایفرٹ, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ عمران خان کی جیل اور اوور آل جو سچویشن وہ بن رہی ہے. کیا پی ٹی آئی کی کرنٹ جو ہے پرائیورٹی وہ یہ ہے کہ وہ موبلائزیشن کریں, یا کرنٹ پرائیورٹی یہ ہے, ٹاپ پرائیورٹی, کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں؟ دیکھیں, میرے قائد عمران خان بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اور اس کوشش کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. ہم نے 4 سال یہ فسطائیت دیکھی, پاکستان کی عوام نے دیکھی, اور آپ دیکھیں کہ 4 سال میں کیسے ان لوگوں نے 50,000 ارب روپے کے ٹیکس آپ لوگوں سے وصول کیے. 14 اگست 1947 سے لے کر اپریل 2022 تک اس ملک پر قرضہ تھا 43,000 بلین یعنی 43,000 ارب روپیہ, اور اس سے آنورڈ آج تک 1 لاکھ ارب روپیہ قرضہ آپ اس ملک پر چڑھا دیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قرضے آج آپ لے رہے ہیں پاکستانی عوام کے نام پر, یہ جو ٹیکس ان پر لگا رہے ہیں, یہ کل کس طرح یہ اس ملک کی جو بھی آنے والی حکومت ہوگی, خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہو یا کوئی بھی اور حکومت ہو, وہ واپس کیسے کرے گی؟ اور پھر جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, اور میں جب ٹیکس کی بات کرتا ہوں کہ 50,000 ارب روپیہ آپ نے ہم پر ٹیکس لگایا, تو کیا اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں آپ نے کوئی ایک پرامن معاشرہ دیا؟ کیا ہماری جان دہشت گردی سے چھڑوائی؟ کیا آپ نے ہمیں روڈیں بنا کر دیں؟ کیا ہمارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے تعلیم کا بندوبست کیا؟ پنجاب میں اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیے گئے, ڈسپینسری پرائیویٹائز کر دی گئی. آج پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ, 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا ان ٹیکسز کا کبھی حساب ہوا؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں یورپ کی یا نارتھ امریکہ کی کہ وہاں پر لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو وہاں پر لوگوں کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں. ایک ٹیکس دینے والا شخص جب رات کو اٹھ کر 911 کال کرتا ہے تو ایمبولینس اور پولیس سروس اس کے گھر کے باہر ہوتی ہے, اس کے بچے کو فری اسکولنگ ملتی ہے, اس کے بچے کو ہر مہینے سرکار پیسے دیتی ہے, ان کی جو صحت کا نظام ہے وہ دنیا میں بیسٹ صحت کا نظام ہے. تو آج ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پچھلے 4 سالوں میں جو 50,000 ارب روپے ہم سے وصول کیا, اور آج بھی جو ٹیکس لیوی ہے پیٹرول کے اوپر, جو پورے اس خطے کے اندر پیٹرول جو ایوریج پرائس ہے وہ 260 روپے ہے, تو پاکستان میں آج آپ 410 روپے کا جو لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں, اور جو کوئی 170 روپیہ لیوی لے رہے ہیں, وہ کس مد میں آپ سے لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں آپ کی فائنینشیل گروتھ 0 ہے. 100 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے جا چکی, اور کئی جو درجن ہیں وہ بیٹھی ہیں اور وہ وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب انہوں نے پاکستان سے بھاگنا ہے انفلیشن کی وجہ سے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر جو داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب, انہوں نے ٹی وی پر آ کر آن ریکارڈ یہ بات کی کہ پاکستان سے پچھلے 3 سالوں میں 100 ارب ڈالر فلائی آؤٹ ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک سے ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, پوری دنیا سے کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ کے اپنے ملک کے لوگ کیسے اس ملک میں سرمایہ کاری کریں گے؟ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر آپ کے اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا ہے تو ہمیں ان لٹیروں سے, ان ڈاکوؤں سے جو پچھلے 45 سالوں سے ہمارے مسلط ہیں, اور 1993 میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, وہ پہلا آئی پی پی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ سر پاور اگر دیکھا اس جائے ملک میں لے کر تھوڑا سا میڈیا میں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارٹی میں انٹرنلی ذرا سننے میں آ رہا ہے کہ اختلافات ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کچھ اختلافات ہیں آئیڈیالوجیکل؟ میڈم دیکھیں, جب آپ اختلافات کی بات کرتی ہیں تو یہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, اور کوئی بھی جمہوری پارٹی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اختلافات ہونا ایک فطری سا عمل ہے. اور میں اگر اس سے ڈینائی کروں گا کہ کوئی چھوٹے موٹے اختلافات نہیں ہوتے تو یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں گا آپ سے اور آپ کے ناظرین سے. ہر جماعت جو جمہوریت پر یقین کرتی ہے, جہاں پہ ڈائنیسٹی نہیں ہوتی, جہاں بادشاہ نہیں ہوتی, وہاں پر اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کو ریزالو کیا جاتا ہے تھرو ڈائلاگس. ہم بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں تھرو ایک پروسیس کے, کہ اگر ہم چار لوگ ایک چیز پر متفق ہیں اور دو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ متفق نہیں, تو ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے. جمہوریت اور آمریت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ٹو ڈیولپ دا کنسنسس, اور آمریت جو ہوتی ہے وہ اپنا حکم جو ہے وہ صادر فرمایا جاتا ہے اور اس پر سب لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو obviously ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اس وقت ہمارے صوبائی اسمبلیز, نیشنل اسمبلیز اور سینٹ, اور اگر یہ ساری ملا لیں تو کوئی 400 کے قریب تو ہماری سیٹیں ہیں. تو obviously اتنی بڑی تعداد میں جب ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ اگر کسی نقطے پہ ان کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ جمہوری پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں یہ, کیونکہ یہ کوئی خاندانی جماعت تو ہے نہیں کہ باپ مرا تو بیٹا آ گیا, بیٹا مرا تو دیکھیں نا وزیر اعظم عمران خان صاحب آج جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کی جو فیملی, ان کے بچے ہیں, کیا کوئی بھی آج پوری حکومت 3.5 سال کی جو تھی اس میں ان کی فیملی کا کوئی بھی شخص جو تھا وہ اس کے پاس کوئی ایسا پورٹ فولیو فیڈرل میں یا پروونشل آپ نے دیکھا؟ قطعی نہیں دیکھا. اور آج بھی خان صاحب اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر ان لوگوں کا حق ہے جو اسٹرگل کر کے نیچے سے اوپر آتے ہیں, اور انہی لوگوں کو جماعت کے اندر پورٹ فولیوز بھی ملنے چاہیے اور پراپرلی پارلیمنٹس کے اندر نمائندگی بھی ہونی چاہیے. Democratic setup. چلیں, thank you so much Dr. Imran for your brief. It was wonderful talking to you. Thank you for joining. ناظرین اساں سا گل ہویا ڈاکٹر علی عمران, ہی واز ریپرزینٹیو آف پی ٹی آئی, بدھائے رہا ہویا اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن آف پی ٹی آئی اینڈ انٹرنل کابینہ میں چھا سچویشن आहे ऐं उन्हनि जो ओवरऑल प्रायोरिटी ऐं स्टांस किथे लाइ पियो करे. इन ई सां हलंदासीं हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360.